آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقرری روکنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ اظہر عباس اور جنرل فیض حمید کے ایما پر ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنے میں ملوث افراد کا انجام قریب آ چکا ہے۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ کے ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والے اپنے ملازمین کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کر دی ہے۔ جان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایک باخبر ذریعے نے بتایا کہ جن عناصر کے کہنے پر یہ خلاف ورزی ہوئی ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ نادرا کے چیئرمین طارق ملک کی جانب سے 23 دسمبر 2022 اور 2 مارچ 2023 کو 4 علیحدہ انکوائریوں کے بعد آرمی چیف کے خاندان کے ریکارڈ تک غیر قانونی طور پر رسائی کرنے پر نادرا کے 6 ملازمین کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ سال دسمبر میں نادرا اور ایک حساس سیکیورٹی ادارے کی جانب سے کی گئی مشترکہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایک پروجیکٹ پر کام کرنے والے جونیئر ایگزیکٹو ملازم فاروق احمد پہلے شخص تھے جنہوں نے غیر قانونی طور پر زیر بحث ڈیٹا تک رسائی حاصل کی۔ موجودہ چیئرمین کی ہدایت پر اعلیٰ اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے لاگز ان یوزر آئی ڈیز اور آئی پی ایڈریس کا تکنیکی طور پر تجزیہ کیا، جو کہ اتھارٹی کے ڈیٹا بیس کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ تحقیقات کے نتیجے میں ان 10 ملازمین کی نشاندہی ہوئی جنہوں نے غیر قانونی طور پر آرمی چیف کے خاندان کے ریکارڈ تک رسائی حاصل کی۔ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کے بعد مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ اور تفصیلی تفتیش شروع کی گئی۔ چنانچہ اس کے بعد 6 جنوری کو ملزم ملازمین کو غیر مجاز اور غیر قانونی طور پر آرمی چیف کے خاندان کے ڈیٹا تک رسائی کے الزام پر ایک چارج شیٹ جاری کی گئی۔ نتیجتاً 2 انکوائریوں میں کمیٹی نے 6 اہلکار ذمہ دار پائے۔ ذرائع نے کہا کہ ایک کمیٹی نے ان 6 ملازمین کو سرکاری ملازمین کارکردگی اور نظم و ضبط رولز 1973 کے تحت ملازمت سے برطرفی کی سزا دی۔ چیئرمین نادرا کے مطابق نادرا کا کوئی بھی ملازم کسی دوسرے ساتھی کا لاگ ان استعمال کرنے کا مجاز نہیں۔ کسی بھی ڈیٹا انٹری آپریٹر کو کسی بھی شہری کے ذاتی ڈیٹا تک رسائی کی اجازت نہیں اور خاندان کے کسی فرد کا بائیو میٹرک کسی کے شجرے تک رسائی کے لیے لازمی شرط ہے۔ نادرا چیئرمین نے واضح کیا کہ کسی کے ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے اور ایکٹ کے سیکشن 28 کے تحت 5 سال قید، 10 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے آرمی چیف کے اہل خانہ کے ڈیٹا سے متعلق واقعے کی جانب بھی اشارہ کیا اور کہا کہ جونیئر ایگزیکٹو سے لے کر ڈائریکٹر تک کے 6 عہدیداروں کو ملازمت سے برطرف کر کے ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے سینئر صحافی اعزاز سید نے انکشاف کیا تھا کہ اب تک کی انکوائری میں سابق چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اظہر عباس اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نادرا کا ڈیٹا لیک کر کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقرری کو روکنے کی سازش کے ماسٹر مائنڈ نکلے ہیں۔ اعزاز کے مطابق ابتدائی طور پر نادرا کی ڈیٹا لیک کی انکوائری بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد لطیف کی زیر نگرانی تھی، تاہم بعد میں علم ہوا کہ وہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے قریبی ساتھی اور معتمد تھے، اس لیے خالد لطیف کو ہٹا کر یہ ذمہ داری سینئر افسر علی جاوید کے سپرد کر دی گئی تھی۔ پاکستان کے انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی ایجنسی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر بڑے پیمانے پر شبہ ہے کہ انہوں نے انٹیلیجنس، ملٹری، بیوروکریسی اور یہاں تک کہ عدالتی اداروں میں اچھے عہدیداروں کے نیٹ ورک کو ترتیب دے رکھا ہے تاکہ ان سے کام نکلوایا جا سکے۔ جو رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں ان کے مطابق یہ نیٹ ورک اس وقت بھی کام کر رہا تھا جب فیض حمید انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نہیں تھے۔ اس نیٹ ورک نے مبینہ طور پر ممکنہ آرمی چیف کے طور پر ان کی امیدواری کا نعرہ اس وقت لگایا جب وہ بہاولپور میں کور کمانڈر تھے۔ مبینہ طور پر یہ نیٹ ورک فیض حمید کے فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی فعال ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید آرمی چیف کے عہدے کے لیے سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے پسندیدہ امیدوار تھے۔ فیض حمید نے گزشتہ سال فوج سے جلد ریٹائرمنٹ کی درخواست کی تھی جسے بڑی سرحد سے منظور کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ان پر آمدن سے زائد دولت جمع کرنے کا الزام ہے۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज फैज़ हमीद पर फौज के ज़ाब्तों के तहत मुकदमा चलाने और कोर्ट मार्शल करने का मुतालबा कर चुकी हैं। एजाज सैयद के मुताबिक जारी इंक्वायरी से तवक्को है कि नादरा और दीगर जगहों पर ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ इस साजिश में शामिल हैं। ताहम इन अफसरान को ये गैर कानूनी सरगर्मियां करने पर उकसाने या मजबूर करने के पीछे जो असल मास्टर माइंड्स हैं, इन्हें कभी भी अवामी सज़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एजाज सैयद के मुताबिक अब तक की इंक्वायरी में साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अजहर अब्बास और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के नाम सामने आए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।